اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں اتاری گئی 4 مشہور کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور اس میں انجیل کے اپنے 4 پارٹ ہیں، جن میں سے ایک برناباس ہے۔ انجیل برناباس میں ایک باپ اور بیٹے کی مثال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دیا جائے تاکہ میں جا کر کہیں کاروبار کروں اور اپنی روزی میں اضافہ کروں۔ باپ اور بھائی کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد سے باز نہیں آتا۔ آخر باپ اسے اس کا حصہ دے کر رخصت کر دیتا ہے۔ وہ بیٹا باپ کی بستی سے چلا جاتا ہے اور مختلف چال بازوں کے ہاتھوں اپنا سارا سرمایہ کھو دیتا ہے اور کسی یہودی کے یہاں اس کی مویشی چرانے پر ملازم ہو جاتا ہے۔ وہ یہودی نہایت تند ہو اور بد اخلاق ہوتا ہے۔ ادھر باپ اس کے فراق میں غمگین رہنے لگتا ہے اور ہر روز چڑھتے سورج کے ساتھ بڑے بیٹے سے کہتا ہے کہ شاید آج چھوٹے بیٹے کی کوئی خبر مل جائے۔ ایک دن وہ یہودی اس بیٹے کو بہت بے عزت کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، جس پر وہ بیٹا اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس اس لیے پلٹ کر نہیں جاتا تھا کہ وہ مجھے بے عزت کرے گا، مگر میرا باپ مجھے اس یہودی جتنا بھی بے عزت نہیں کرے گا، کیونکہ آخر کا وہ میرا باپ ہے۔ وہ یہودی کی نوکری چھوڑ کر واپسی کا قصد کرتا ہے اور اپنی بستی میں داخل ہوتا ہے۔ دروازے بجانے پر باپ دروازہ کھولتا ہے۔ باپ بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور کھینچ کر سینے سے لگا کر سسکنے لگتا ہے۔ وہ بیٹے کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے واپسی میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ وہ بیٹے کو تسلی دیتا ہے کہ اب واپس آ گئے ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بڑے بیٹے کو کہتا ہے کہ سب سے بہترین بیل ذبح کرو اور بستی والوں کی دعوت کرو، اس خوشی میں کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ بڑا بیٹا جو یہ امید رکھتا تھا کہ باپ پلٹ آنے والے کو لعن طعن کرے گا اور بڑے بیٹے کی خدمت کے ترانے گائے گا، اس استقبال اور خوشی پر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ بڑا بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ وہ تو اپنا حصہ لے کر چلا گیا تھا جسے وہ ضائع کر کے آ گیا ہے، جبکہ میں آپ کی خدمت میں دائمی رہا اور آپ کی خدمت کے ساتھ مال مویشی بھی چراتا رہا۔ آپ کو میرے اپنے پاس ہونے کی اتنی خوشی تو کبھی نہیں ہوئی، اور اب آپ کے چاہتے ہیں کہ میرا پالا ہوا بہترین بیل اس کی خوشی پر قربان کر دیا جائے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تو سدا سے میرے پاس تھا، جبکہ وہ گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا۔ کھوئی ہوئی چیز ملنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر تو دیکھتا نہیں کہ میرے پاس رہنے کے عوض تو کس طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا جب سے گھر میں داخل ہوا ہے نظر اٹھا کر میری آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں سے امڑتا پیار دیکھے، جبکہ احساس ندامت اسے زمین سے نظریں نہیں ہٹانے دے رہا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو سمجھاتے ہیں کہ پلٹ آنے والا گنہگار اپنی باڈی لینگویج کی وجہ سے، اپنی عاجزی کی وجہ سے، اپنی ندامت اور شرمساری کی وجہ سے رب کو عزیز ہے، جبکہ نیک بے نیازی کی چال چلتا ہے اور رب کے ساتھ صرف بنیے کی طرح معاملہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سجدہ کر کے رب کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ رب اس کے حق کو فوراً دینے کے بجائے قیامت تک لٹکائے چلا جا رہا ہے۔ وہ چھوٹی سی مصیبت پر جھلا جاتا ہے کہ رب کو اپنا مقروض سمجھتا ہے۔ غلطی اور خناس کی بدولت اللہ نے ابلیس کے سجدوں کو اٹھا کر پھینک دیا تھا اور روتے ہوئے آدم کو گلے لگا لیا تھا۔ ہمیں چھوٹے بیٹے کی طرح احساس ندامت لے کر روزانہ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے تاکہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔